میری آج بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے اور اس پہ کچھ ڈسکشن ہوئی تھی. ان کی سوچ بھی بالکل یہی ہے کہ حل جو آگے آنے کا حل ہے وہ جی یہی ہے کہ الیکشن ہو، صاف شفاف ہوں، ان کی لیجٹیمیسی ہو، جو بھی پارٹی الیکٹ ہو کے آتی ہے وہ پھر آگے اکانومی کو درست کرے اور اس میں انسٹیٹیوشن سارے اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہوں تاکہ ہم ایک طرف جا سکیں. تو یہ یہاں تک تو بالکل ان کا یہی مائنڈ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب نے. آپ کا سر ایک تو آپ قانون دان بھی ہیں چونکہ اس لیے آپ سے آغاز میں ذرا قانونی بات ہو جائے. سر یہ اب چونکہ اس کی سماعت جتنی بھی اب تک سماعتیں ہوئی انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، فیصلہ آ گیا ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ نئے سرے سے سماعت ہوگی، نئے سرے سے دوبارہ کیس چلے گا، اور جو اب تک شواہد پیش کیے گئے ہیں دونوں اطراف سے وہ تمام کے تمام بھی نل اینڈ وائڈ ٹھہریں گے؟ جی بالکل یہی ہے. عدالت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ یہ جیل ٹرائل پہلے غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا، اس لیے جو کچھ ہوا وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اب از سر نو ٹرائل شروع ہوگا. عدالت نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس میں اگر سمجھے اور لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرے تو وہ لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد جی جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن وہ بڑا ایکسیپشنل سرکمسٹانس میں ہو سکتا ہے، بڑا انیوژول کیس، اور پروسیڈنگز ایک یا دو پروسیڈنگز کے لیے پورا ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب دوبارہ سے شروع ہوگا اور اگر جیل ٹرائل کرنا چاہتی ہے حکومت تو پھر ان کو وہ لیگل ریکوائرمنٹس جو ہے پوری کرنی پڑیں گی، ایک اپنی وجوہات دینی پڑیں گی، اور وہ پھر وجوہات جو ہیں وہ چیلنج بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ غلط ہو، کوئی پروسیڈنگز اوپن ٹرائل کے خلاف ہوں. تو اس لیے اب دوبارہ سے شروع ہوگا، اور اتنا تو اب کافی کلیئر ہو گیا ہے کہ جو بھی ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا وہ ایک اوپن ٹرائل ہوگا. بے شک جیل میں ہو یا کسی اور جگہ، لیکن وہاں میڈیا بھی آ سکے گا، پبلک بھی آ سکے گی، اس کی رپورٹنگ بھی ہو سکے گی، اور میرا خیال ہے یہی ہماری ریکوائرمنٹ تھی اور یہی آئین کا تقاضا بھی ہے. آرٹیکل 10A اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ فیئر ٹرائل ہر ایک کا حق ہے، کہ بنیادی حق ہے کہ فیئر ٹرائل ہو، اور فیئر ٹرائل کا مطلب یہی ہے کہ وہ اوپن ٹرائل ہو، یعنی کہ اس میں ہر کوئی آ کے اس کو دیکھ سکے تاکہ وہ صاف شفاف ہو اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہو. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے بالکل درست فیصلہ ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب کسی کی ٹرائل ہو، جو بھی ہے، جو بھی ایویڈنس ہے وہ آپ پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد اس کو میڈیا بھی دیکھ سکے، پبلک بھی سن سکے، تاکہ ٹرائل جو ہے وہ فیئر ہو، وہ صاف شفاف ہو. تو سر یہ بتائیے کہ اب تک آپ اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ہی کیوں لڑ رہے ہیں؟ ٹیکنیکل وجوہات کو ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ، اس کے کنٹینٹ کو، اس پہ جو آپ پہ الزام ہے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا ابھی تک آپ نے؟ جی دیکھیں، جب پراپر ٹرائل ہوگی، جب اوپن ٹرائل ہوگی تو بالکل اس کو اب نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا کہ اس کو ڈیفینڈ کیا جائے گا، اس کو اوپنلی ڈیفینڈ کیا جائے گا. کیونکہ ابھی تک جو ایشو یہ بن رہا تھا، دو مسئلے تھے. ایک تو جو جج صاحب کی نوٹیفیکیشن تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن غلط ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ سیکریٹ ٹرائل ہو رہا ہے، ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، جیل میں ہو رہی ہیں، اس لیے وہ ایک طرح سے فیئر ٹرائل نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی کاروائی کرنا یا اس میں کوئی ڈیفینس پیش کرنا، اس قسم کی ٹرائل میں ہمیں کافی نقصان ہو سکتا تھا کیس میں. اس لیے ہم نے پہلے یہ ٹیکنیکل نہیں ہے یہ، بلکہ ایک بنیادی ایک حق تھا ہمارا، جس کو ہم نے استعمال کیا اور اس کو چیلنج کیا، اور وہ کامیاب ہوا. اب جب یہ ٹرائل شروع ہوگا اور وہ قانون کر رہا، پھر ضرور اس میں پیش کریں گے. اب آپ ایک کہیں نہ کہیں زیر عتاب مشکلات کا شکار ہے، غلطی آپ کی اپنی ہے، کسی اور کی ایک علیحدہ بحث ہے، آپ مشکلات کا شکار. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، آؤ بیٹھیں، آؤ مذاکرات کریں، سب سے بات کریں. فرض کیجئے ایک لمحے کے لیے کل کو دوبارہ آپ کو حکومت مل جاتی ہے، تو یہ جو ماضی کو بھلانے کی بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا نعرہ ہے احتساب، تو یہ ماضی کو تب بھی بھلا دیں گے جب آپ کو حکومت ملے گی؟ تب بھی آپ سب کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ابھی جو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ چیلنج ہمارا مستقبل ہے. ہمارے پاس کروڑہا عوام ہے جو کہ ینگ ہے آپ کی طرح، اور انہوں نے ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی
اپنی زندگی کو آگے چلانا ہے, انہوں نے کوئی امپلائمنٹ لینی ہے, کوئی کام کرنا ہے, کوئی کاروبار کرنا ہے, اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں. اور اکانومی میری نظر میں ٹھیک تب بھی ہو سکتی ہے جب ہم یہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں, اپنے جو سیاسی مسائل ہیں, ان کو ایک طرف رکھیں, الیکشن ہو جائیں, ایک حکومت آ جائے, اور پھر وہ سب کو مل جل کے آگے چلائے, ساری انسٹیٹیوشنز کو, سارے لوگوں کو, تاکہ ہم ایک اکانومی کو ٹھیک کر سکیں. ایک بار اکانومی ٹھیک ہو جائے ہماری انشاءاللہ, جو ہوگی ضرور, تو اس کے بعد پھر ہم باقی معاملات کو دیکھیں. اگر ہم نے پھر سے شروع کر دی وہی لڑائی جھگڑا, اور یہ چیز سیٹل نہ ہوئی, یا کسی وجہ سے الیکشنز صاف شفاف نہ ہو سکے, اور الیکشنز کی لیجٹمیسی پہ ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے, تو میرا خیال ہے بہت بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ پولیٹیکل ٹرموائل چلتا رہے گا, سیاسی معاملات چلتے رہیں گے, اکانومی کو بہتر کر نہیں سکیں گے, انویسٹمنٹس ہوں گی نہیں, IMF کے پریشرز رہیں گے, روزگار لوگوں کو ملے گا نہیں, تو یہ سارے مسائل بڑھتے جائیں گے, اور اس سے ایونچولی ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا چاہیے. سب سے پازیٹیو چیز جو ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی, جس میں یہ کہا گیا کہ فروری میں الیکشن کرانا ہے, اس پہ سارے راضی بھی ہو گئے, الیکشن کا اب شیڈیول بھی آنے والا ہے. تو میرا خیال ہے الیکشن کی طرف دیکھیں. آپ کا سوال, تو سر یہ بتائیے گا, کیا یہ سوچ صرف آپ کی ہے یا پارٹی کے باقی رہنماؤں کی بھی, اور بالخصوص کیا یہی سوچ اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کی بھی ہے؟ جی دیکھیں, اس سوچ, میری آج بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے, اور اس پہ کچھ ڈسکشن ہوئی تھی. ان کی سوچ بھی بالکل یہی ہے کہ حل جو آگے آنے کا حل ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن ہو, صاف شفاف ہوں, ان کی لیجٹمیسی ہو, جو بھی پارٹی الیکٹ ہو کے آتی ہے وہ پھر آگے اکانومی کو درست کرے, اور اس میں انسٹیٹیوشن سارے اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہوں, تاکہ ہم ایک طرف جا سکیں. تو یہ یہاں تک تو بالکل ان کا یہی مائنڈ ہے جو جس طرح میں نے بیان کیا. جی, اور ماضی کو جہاں تک ہے تعلق کہ ماضی میں جو ہوا, اب لیٹ اس لک فارورڈ, مستقبل کی طرف دیکھیں. میرا خیال ہے یہ تو ہر ایک کی یہی امید ہونی چاہیے, اور ہر ایک کا یہی خیال ہونا چاہیے کہ اب موو فارورڈ کریں. ہر ماضی سے ہم سے سیکھنا ضرور چاہیے, لیکن ماضی میں زندگی اگر بسر کرتے رہیں گے تو ہمارا مستقبل آگے بہت سست ہو جائے گا. تو سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ماضی بھلا دیں, تو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ یعنی آپ ہمیں کچھ نہ کہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, یا کل کو اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو ان میں سے کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد بنانا پڑتا ہے, یا کل کو حکومتی اتحاد بنانا پڑتا ہے, اس کے لیے بھی تیار ہیں سر آپ؟ ابھی پہلے تو یہ الیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور امید یہی ہوتی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی کہ ان کو ایبسولوٹ میجورٹی دی جائے گی, تاکہ اپنا جو بھی مینیفیسٹو ہے اس کو وہ آگے چلا سکیں. لیکن اگر ایسی عوام کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, اور ڈیوائیڈڈ ایک آتا ہے پولنگ کا رزلٹ, تو پھر کولیشنز بھی بنائی جاتی ہیں, اور بننی چاہیے. یہی سیاست ہے. اور آپ کئی بار آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے مشکل پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی. اس میں نقصان ضرور ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس میں ہچز آ جاتے ہیں, اس میں کوئی ہرڈلز آ جاتے ہیں, اس کو مشکلات آتی ہیں اس میں. لیکن پھر اب سیاست یہی ہے, اور اگر ایسی ضرورت پڑی تو میں خیال ہے ہر پولیٹیکل پارٹی اس کے لیے تیار ہوگی. لیکن امید یہ رکھنی چاہیے پہلے سٹیپ 1 میں کہ جب الیکشن ہوگا تو کم از کم ایک ایسی میجورٹی ایک پارٹی کو ملے گی کہ وہ اپنی ایک گورنمنٹ فارم کر سکے کسی کولیشن کے بغیر.